زندگی کے کن کے معنی پنہاں تجھے سلام شبر کا دل سنبھالنے سلام لے شبر کا دل سنبھالنے والے سلام لے کی گود کے پالے سلام لے اے فاطمہ کی گود کے پالے سلام لے درد کی اور بڑھا دیتے نالائیں درد کی دور کی بات قریب کے سنا دیتے دور کی بات قریب کے سنا دیتے دو مصرے معنی خیر ذکر شبیر ہے خود وقت کے ہونٹوں کی پکار ذکر شبیر ہے خود وقت کے ہونٹوں
جزا ملے یہ ہدایتوں کا صلہ دیا یہ عنایتوں کی جزا ملے یہ ہدایتوں کا صلہ دیا جو چراغ قبر نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سبب نے لال فدا کی ہے تجھے ان ستاروں نے ڈوب شب غم کا چاند بنا دیا یہ علی کے لال کی ہمت یہ سنان و تیر کے دعوت یہ علی کے لال کی ہمت یہ سنان و تیر کے دعوت کبھی نوجوان کا جگر دیا کبھی بے زبان کا گلا دیا کبھی نوجوان کا جگر دیا کبھی بے زبان کا گلا دیا صاحبان اولاد سنیں کہو دل کہاں سے وہ لائیں گے جو حسین ہے میں جائیں گے پرسا دیجئے کہو دل کہاں سے وہ لائیں گے جو حسین ہے میں جائیں گے جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک سلا دیا بی بی پرسا قبول کر جسے ماں کی گود سے لائے تھے اسے زیر خاک
سلا دیا نہ حسین گھوڑے پہ تھم سکے کہ صدا اذان کی بلند تھے نہ حسین گھوڑے پہ تھم سکے کہ صدا اذان کی بلند تھے وہ نماز عصر کا وقت تھا جو زمین پہ خود کو گرا دیا وہ نماز عصر کا وقت تھا جو زمین پہ خود کو گرا دیا جب پریشان ہوئے مولا کی جماعت رن میں جب پریشان ہوئے مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئے اقامت رن میں قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں ارے تیغوں کے سائے میں تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے زینت عرش بری خاک پہ افتادہ نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ شمر خنجر بالین پہ استادہ ہے ارے کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ قتل قصد سجدے کا ادھر قبلہ دین کرتا ہے نیت ذبح ادھر شمر لے کرتا ہے نیت ذبح ادھر شمر لے کرتا ہے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن وہ سگاہ نبوی کاٹوں میں اب یا گردن بول شے جس میں تو راضی
ہو نہیں جائے سبحان ارے حلقے حلقے نبی ہے ارے حلقے حلقے نبی ہے یہ بدن کا بدن دیکھ سر ننگے ہر ایک حور جنا آتی ہے ارے ابھی تو زبانہ ابھی تو زبانہ کرنا میری ماں آتی ناگہاں آئیے آواز کے اماں صدقے ناگہاں آئیے آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قربان صدقے کون کون آج ہوا تجھ پہ میری جان صدقے اور شیر کتنے ہوئے نادان صدقے قتل گئے کو امبے جنت سے جو میں آتے تھے ارے حور کنن سے حور کنن سے لاشیں حور کنن سے لاشیں کو لیے جاتے دور سے میں نے کھڑے ہو کے چکے اس پہ دودھ سے باچھے لہو سے تھا کفن اس کا باہ ننھی سے لٹکتے تھے ادھر اور ادھر رو کے شے بولے وہ پوتا تھا تمہارا رو کے شے بولے وہ پوتا تھا تمہارا اصغر نخل سباؤ کے سب پھول پھل کرتے ہیں ارے صبح سے دیکھ لو صبح سے دیکھ لو پیاسوں کے گلے کٹتے ارے قافلہ لٹ گیا قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر جد امجد کے نشان علی اکبر رہ گیا درد کمر ہائے برادر اب خبر آپ نے لی آن کے جب گھر اب خبر آپ نے لی آن کے جب گھر ایک میں ہوں سو مجھے قتل کے مشتاق ہے ارے بوسہ گاہ ہے نبوی کٹنے کو ابا بوسہ گاہ ہے نبوی کٹنے کو ابا جب پریشان ہوئے مولا کی جماعت رن میں جب شب عاشور مہلت مل گئی شبیر کو جب شب عاشور مہلت مل گئی شبیر کو
پاس اپنے پھر بلایا ہر جوان و پیر کو، جب شب عاشور مہلت مل گئی شبیر کو۔ بولے دی کو ہے ضرورت گھر بھی لٹوا دیں گے ہم، گر پڑی دی کو ضرورت سر بھی کٹوا دیں گے ہم مٹا دیں گے جہاں سے ظلم کی تصویر کو، جب شب عاشور مہلت مل گئی شبیر کو۔ کل ترائی سے ہٹائے جس نے خیمے شاہ کے، آ کے قدموں پہ جھکایا اپنے سر کو شاہ کے۔ دیکھ لو حر کی بدلتی یوں ذرا تقدیر کو، جب شب عاشور مہلت مل گئی شبیر کو۔ سب سے پہلے بھائی پہ میرا پسر قربان ہو، کون ایسی ماں ہے جس کے دل میں نہ ارمان ہو، سرخ رو کر دے خدا تو شاہ کی ہمشیر کو، جب شب عاشور مہلت مل گئی شبیر کو۔ پانی لے کر جب چلے عباس سوئے شاہدیں، ہر طرف سے تیر برسانے لگے ظالم لئیں، روک نہ پائے مگر پھر حرملا کے تیر کو، جب شب عاشور مہلت مل گئی شبیر کو۔ آئی حلمن کی صدا خیمے میں سب رونے لگے، کون اب نصرت کرے شے کی یہ سب کہنے لگے، ماں علی اصغر کی لے کر آ گئی بے شیر کو، جب شب عاشور مہلت مل گئی شبیر کو۔ اے ظفر زیدی یوں ہی ملت کی بیداری رہے، مجلس و ماتم رکے نہ بس یوں ہی جاری رہے، بڑھتے رہنا ہے لیے اس ذکر عالمگیر کو۔ آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے، آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے، جبریل تان دے پر ماں دیکھنے نہ پائے،
جبریل تان دے پر ماں دیکھنے نہ پائے، آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے، اصغر نے تیر کھا کر کچھ دودھ اگل دیا تھا، اصغر نے تیر کھا کر کچھ دودھ اگل دیا تھا، اصغر نے تیر کھا کر کچھ دودھ اگل دیا تھا، اور ہچکیوں کا عالم مظلوم کیا بتائے، اور ہچکیوں کا عالم مظلوم کیا بتائے، رباب مولا آتے ہیں ہاتھ خالی، رباب مولا آتے ہیں ہاتھ خالی، شاید تیری امانت مقتل میں چھوڑ آئے، آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے، اور اصغر تو کھیلتے ہیں مٹی کا گھر بنا کر، اصغر تو کھیلتے ہیں مٹی کا گھر بنا کر، خالی پڑا ہے جھولا اب ماں کسے جھلائے، خالی پڑا ہے جھولا اب ماں کسے جھلائے، شام غریبا آئی پر گھر نہ آئے اصغر، شام غریبا آئی پر گھر نہ آئے اصغر، عباس کو بلاؤ اصغر کو جا کے لائے، عباس کو بلاؤ
اصغر کو جا کے لائے مولا سنبھال لینا اصغر کو بازوؤں میں مولا سنبھال لینا اصغر کو بازوؤں میں پیکان کی زد سے بچا ہاتھوں سے گر نہ جائے پیکان کی زد سے بچا ہاتھوں سے گر نہ جائے آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت ہائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان محترم آج کی اس مجلس شب عاشور کے لیے قرآن مجید سورہ بقرہ کی 152ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات حسین ابن علی نے مہلت مانگی تھی ذکر کے لیے اس رات حسین ابن علی نے مہلت مانگی تھی نماز کے لیے اس رات حسین ابن علی نے مہلت مانگی تھی تلاوت قرآن کے لیے تو اس لیے سرنامہ کلام میں اس آیت کو قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو دو باتوں کا حکم دے رہا ہے ایک حکم ہے ذکر کا اور ایک حکم ہے شکر کا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر کرو وَلَا تَكْفُرُونَ اور انکار نعمت نہ کرنا نعمتوں کو بھلا نہ دینا پوری توجہ چاہ رہا ہوں ذکر اور شکر رب کا امر ہے میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد صحیفہ سجادیہ آپ سب کے گھروں میں یقیناً ہوگی یہ مشہور و معروف کتاب جس سے دنیا بھر کے علماء خاص طور پہ مسلمان علماء استفادہ کرتے ہیں اس میں ماہ رمضان کے جو وداع کی دعا ہے اس میں میرے مولا اپنے رب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اے میرے پروردگار قلت
فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون۔ تو نے قرآن میں کہا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو نے قرآن میں کہا تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرنا۔ اس کے بعد تو نے قرآن میں کہا، یہ سورہ بقرہ کی 152ویں آیت تھی، پھر مولا فرماتے ہیں تو نے قرآن میں کہا وَقُلْتَ، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یاد رکھیے دعا رب کو یاد کرنا ہے، دعا رب کا ذکر ہے۔ میں اور آپ رب کو یاد کرتے ہیں دعا مانگ کر، اور وہ ہمیں یاد کرتا ہے دعائیں قبول کر کے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ایک اور مقام پر شکر کے حوالے سے سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت، یہ بھی دعائے وداع میں موجود ہے کہ اے میرے پروردگار تو نے یہ کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد۔ سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت میں میرے پروردگار نے بندوں کو کہا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، رب کا شکر بھی رب کا ذکر ہے۔ توجہ، اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کا شکر ادا کرے۔ ہم نے اسے یاد کیا شکر ادا کر کے، وہ یاد کرتا ہے نعمتوں میں اضافہ کر کے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد۔ اگر تم نے شکر کیا میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے شکر ادا نہ کیا، کفر کیا، تو میرا عذاب شدید ہے، میرے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی وہ مبارک آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی 152ویں آیت، سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت، اور سورہ غافر کی 60ویں آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تم اگر شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا ہے، دعائے خواتم الخیر کے نام سے، اس میں میرے مولا اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں یا من ذکرہ شرف للذاکرین، اے وہ ہستی جس کا ذکر شرف بن جاتا ہے ذاکر کے لیے، اے وہ ہستی جس کا ذکر امتیاز بن جاتا ہے ذکر کرنے والے کے لیے، اے وہ ہستی جس کا ذکر مقام اور حیثیت بن جاتا ہے ذکر کرنے والے کے لیے، وَشُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ، اور اے وہ میرے پروردگار کے جس کا شکر کرنے والے کی کامیابی کی دلیل بن جاتا ہے، وَطَاعَتُهُ نَجَاتٌ لِلْمُطِيعِينَ، جس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے باعث نجات بن جاتی ہے۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے میرے پروردگار محمد اور آل محمد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اس کے بعد جملہ سماعت فرمائیے، موضوع ذہن میں رہے، موضوع ہے ذکر، اور آج کی رات حسین ابن علی نے ذکر کے لیے طلب کی۔ فرماتے وَاشْغَلْ قُلُوبَنَا بِذِكْرِكَ عَنْ ذِكْرِ كُلِّ شَيْءٍ، اے میرے پروردگار ہمارے دلوں کو اپنے ذکر میں اتنا مشغول رکھ کہ ہر ذکر سے غافل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے ذکر میں ہمارے دلوں کو اتنا مشغول رکھ کہ ہر ذکر سے غافل ہو جائیں۔ وَاشْغَلْ أَلْسِنَتَنَا بِالشُّكْرِكَ عَنْ شُكْرِ كُلِّ شَيْءٍ، باراللہ ہماری زبانوں کو اپنے شکر کے لیے اتنا مشغول کر دے، ہم ہر وقت تیرا ایسے شکر ادا کرتے رہے کہ ہم مخلوق سے غافل ہو جائیں اور تیرے شکر میں مشغول ہو جائیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہاں ذہن میں ایک سوال بھی آتا ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ اگر کوئی مخلوق کا شکر ادا نہ کرے تو وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، یہ حدیث معصوم ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ مخلوق کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہے مخلوق کو وسیلہ بنانے والا اللہ ہے۔ اگر مخلوق کا بھی شکر ہے تو وہ حقیقت میں خدا کا شکر ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا میں میرے مولا سجاد نے فرمایا وَأَنْتِقْ بِحَمْدِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانِي، اے میرے پروردگار میری زبان کو اپنی حمد کے لیے، اپنی بہترین ثنا کے لیے، اپنی ذکر کے لیے گویا رکھ۔ اس کے بعد ایک اور دعا میں فرمایا کہ دنیا میں جتنے ذکر کرنے والے ہیں وہ تیرا احسان ہے کہ ذکر کرتے ہیں۔
یعنی میں اگر ذاکر ہوں تو رب کا احسان ہے، آپ اگر ذاکر ہیں تو رب کا احسان ہے، میں اگر شکر کر رہا ہوں تو اس کا احسان ہے، آپ اگر شکر ادا کر رہے ہیں تو اس کا احسان ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں مفسرین کی طرف کہ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کیا۔ سورہ بقرہ کی 152ویں آیت، ارشاد رب العزت ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور خبردار کفران نعمت نہ کرنا، نعمتوں کا انکار نہ کرنا۔ عزیزو یہ وہ آیت ہے جس کے ذیل میں مفسرین نے یہ جملے تحریر کیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر یاد کرنے والے کے یاد کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اتنا یاد کریں گے، اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ ویسے یاد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مفسرین نے یہ جملے، ایک بڑی مشہور و معروف تفسیر نظام نیشاپوری، اس میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ رب کہنا یہ چاہ رہا ہے، اذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الآخرہ، تم دنیا میں مجھے یاد کرو، میں قبر میں آخرت میں تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالدعاء اذکرکم بالاستجابہ، تم دعائیں مانگ کر یاد کرو، میں دعائیں قبول کر کے یاد کروں گا۔ اذکرونی علی ظہر الارض اذکرکم فی بطنہا، تم مجھے زمین کے اوپر یاد کرو، میں زمین تلے تمہیں یاد کروں گا۔ تم مسلسل میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم شکر ادا کر کے یاد کرو، میں نعمتیں بڑھا کے یاد کروں گا۔ اذکرونی فی الخلوات اذکرکم فی الفلوات، تم تنہائیوں میں مجھے یاد کرو، میں مخلوق کے سامنے تمہارا ذکر بڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اذکرونی فی الشدۃ والرخاء اذکرکم فی الشدۃ والرخاء، تم مجھے اپنی آسانیوں کے لمحوں میں، تم مجھے اپنی آسودگی کے لمحوں میں، تم مجھے ان مقامات پہ یاد کرو جب کوئی پریشانی نہ ہو، رخاء ہو، سکون ہو، میں تمہیں شدت اور بلا کے موقع پر یاد کروں گا۔ جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوں گا۔ پتہ چلا ہمارا یاد کرنا اور ہے اور رب کا یاد کرنا اور ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دعائے کمیل آپ پڑھیے، مولا متقیان فرماتے وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجَا، بار الہ میری زبان کو اپنے ذکر کا عادی بنا دے۔ کتنی حسین ہے وہ زبان جس سے مسلسل اللہ اکبر نکلے، سبحان اللہ نکلے۔ اسی لیے مولا حسین نے کہا تھا مجھے آج کی رات ذکر پسند ہے۔ آج کی رات ہی کے بارے میں ہے جب حسین ابن علی اور اصحاب حسین نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، لہم دوی کدوی النحل، پورے صحرائے کربلا میں ذکر کی آواز ایسے بلند تھی جیسے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ دور سے لوگوں کو آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ یہ حسین ابن علی کی آواز ہے، یہ عباس ابن علی کی آواز ہے، یہ اصحاب حسین کی آواز ہے۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، ہر ایک اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مفسرین نے لکھا تھا، مفسرین نے جملہ لکھا تھا کہ تم مجھے اچھے وقت میں یاد کرنا، میں تمہیں برے وقت میں یاد کروں گا۔ اصحاب حسین نے موت کو سامنے دیکھ کر بھی رب کا ذکر کر کے بتا دیا، ہم برے وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں، اب کوئی وقت ایسا نہ ہوگا جہاں حسین و اصحاب حسین کا ذکر نہ ہو۔ زندہ باد۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے، آج دنیا پوچھتی ہے، سوال پوچھتی ہے دنیا، آج یہ میسج پورے عالم اسلام کو جاننا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ساری کائنات حسین حسین کر رہی ہے۔ جا کے دیکھیے امریکہ میں، یورپ میں دیکھیے، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ حسین کے نام کی سبیل لگا رہے ہیں۔ ہندوؤں کو دیکھیے وہ تبرک تقسیم کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان اگر ہمارے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو پیسہ مسلمانوں کو دیتے، تم خود خریدو ہماری طرف سے تقسیم کرو۔ ہندو تعزیہ نکال رہے ہیں، ہندو عزاداری کر رہے ہیں، مہاتما گوتم بدھ کے ماننے والے عزاداری کر رہے ہیں۔ گاندھی کے جملے جا کے پڑھیے، گاندھی نے حسین ابن علی کے بارے میں کیا کہا، مسلمانوں نے کیا کہا، غیر مسلم مفکرین نے کیا کہا، ہر ایک حسین حسین کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین جیسے اللہ کا ذکر کر سکتے تھے، حسین نے ویسے اللہ کا ذکر کیا۔ اب یہ خدا اور خدا کی خدائی ہے، ساری کائنات میں حسین حسین ہوگا۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
دیکھیے اللہ نے کائنات کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے. قرآن کی آیتیں ہیں کائنات مسخر ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اسی لیے اللہ نے جب کائنات مسخر کی ہے انسان کے لیے، کسی اور انسان کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ انسان حسین ضرور ہے. شہادت حسین پر ہوائیں آندھیوں میں بدل گئی حسین کے لیے، آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا حسین کے لیے. غیر مسلم مفکرین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ جو عیسوی تاریخ تھی 60 ہجری کے مطابق، انگلینڈ میں، لنڈن میں، وہاں پہ جس پتھر کو اٹھایا گیا نیچے سے خون نکل رہا تھا، لوگوں کے گھر میں کھانے پینے کا سامان خون میں تبدیل ہو گیا. یہ کیا ہو گیا ہے؟ نواسۂ رسول کو ذبح کیا گیا ہے. ہر ایک پوری کائنات دیکھیے، پتھر اٹھایا جا رہا ہے، خون نکل رہا ہے. آسمان کا رنگ 40 دن تک سرخ رہا ہے. جہاں جاؤ سوائے حسین کے کچھ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ حسین وہ اکیلا ذاکر ہے جس جیسا کوئی کائنات میں ذاکر نہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. حسین اور حسین کے اصحاب، موت سامنے ہے، پرسکون ماحول میں بہترین انداز میں نرم مسلح پر ذکر کرنا اور ہوتا ہے. چٹیل میدان میں موت سامنے ہو وہاں ذکر کرنا اور ہوتا ہے. پیٹ سیراب ہو، پانی سے بھرا ہو، ذکر کرنا اور ہوتا ہے. پیاس کی شدت میں ذکر کرنا اور ہوتا ہے. صرف اپنے لیے موت کا خطرہ نہیں، گھر والوں کے لیے بھی موت کا خطرہ ہے، پھر بھی ذکر الہی جاری ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، تسبیح و تحلیل جاری ہے. کوئی پریشانی کا اثر کسی کے چہرے پہ دکھائی نہیں دیتا. اب آیت سماعت فرمائیے قرآن کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں میں اطمینان آتا ہے. اگر پھر جملہ دہراؤں گا، آسودگی کے دن ہو، پریشانی کوئی نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو، ٹینشن کوئی نہ ہو، گھر بار بہترین ہو، اللہ کی ہر نعمت فراواں ہو، وہاں انسان اگر اللہ کو یاد کرے، پتہ نہیں چلے گا اطمینان کا اتنا واضح نہیں ہے. پہلے ہی بندہ مطمئن دکھائی دے رہا ہے، وہ اطمینان قلب نظر نہیں آتا. حسین والوں نے کربلا میں، اس چٹیل میدان میں، پیاس کے عالم میں، سختیوں کے موقع پر، کڑے وقت کو دیکھتے ہوئے بھی رب کو نہ بھلا کر بتا دیا اطمینان دلوں میں ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. اگر قرآن کی یہ آیت سمجھنی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان قلب صرف اللہ کے ذکر کے ذریعے ملتا ہے. تو آؤ کربلا والوں کو دیکھ لو، ان کا اطمینان تا قیام قیامت تمہیں کہیں نہیں ملے گا. اگر ان میں مطمئن ہے تو ہر ایک ایسا مطمئن ہے کہ رب کی ندا آتی ہوئی دکھائی دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اس عالم میں پلٹا کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی ہو. اطمینان کی معراج پر حسین ابن علی ہے. اور ایک مرتبہ پھر جملہ آپ کے سامنے دہراؤں، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اور ایک مرتبہ پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ موت آ رہی ہے، اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ سختیاں آ رہی ہیں، اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کو دھڑ اور سر جدا ہوں گے، اگر پتہ ہی نہیں کہ کل کو یہ ساری موت سامنے ہوگی، شاید پھر بھی اطمینان ہو. لیکن حسین اپنے اصحاب کو سب دکھا رہے ہیں، دیکھو چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، کل کم سے کم یہ ہوگا سر کٹ کٹ کے گریں گے، دھڑ کے ٹکڑے ہوں گے، کل کم سے کم یہ ہوگا کہ خون کے فوارے بہ رہے ہوں گے. اس کے باوجود بریر کا اطمینان دیکھنے والا ہے، زہیر کا اطمینان دیکھنے والا ہے، مسلم ابن اوسجہ کا اطمینان دیکھنے والا ہے، عباس کی کیفیت قابل دید ہے، ارے قاسم کا چہرہ طمانینت سے دیکھنے والا ہے، اصغر کا اطمینان قابل دید ہے. بڑے سے لے کر چھوٹے تک کا ایک اطمینان پہ ہونا بتاتا ہے جیسے کائنات میں اللہ کے ذاکر یہ ہے ویسا کوئی نہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاذکرونی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاذکرونی. تو میرا ذکر کرو، اذکرکم، تو میں تمہیں یاد کروں گا. جیسا اس آیت پہ عمل
حسین و اصحاب حسین نے کر کے دکھایا، کسی نے نہیں دکھایا۔ تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں آخرت میں یاد کروں۔ انہوں نے دنیا میں جیسے یاد کر کے دکھایا، کسی نے یاد کر کے نہیں دکھایا۔ جو شکر کی کیفیت اصحاب حسین کی ہے، جو شکر کی کیفیت خیام حسینی میں خواتین نے ادا کی ہے، اس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہر ایک ذکر اور شکر کی کیفیت میں اعلیٰ ترین مدارج پر فائز ہے۔ حدیث قدسی کا یہ جملہ سماعت فرماتے جائے، گفتگو یہاں سے آگے بڑھ جائے گی۔ ان لکل شیء حدا الا الذکر، یا بعض نسخوں میں ما من شیء الا ولہ حد الا الذکر، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کوئی لمٹ نہ ہو سوائے ذکر الہی کے، کیونکہ ذکر اس کا ہے جو لامحدود ہے۔ جب ذکر اس کا ہے جو لامحدود ہے تو وہ ذکر کبھی محدود نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی رہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ذکر کا حق ادا کر دیا۔ ذکر سے اپنے مراتب میں اضافہ ضرور ہوگا، ذکر سے اپنے مقامات میں اضافہ ضرور ہوگا، لیکن کسی میں یہ جرأت نہیں کوئی یہ کہہ سکے کہ ہم نے اس ذکر کو انتہا تک پہنچا دیا، اس ذکر کا حق ادا کر دیا، کیونکہ حدیث معصوم ہے، حدیث قدسی ہے، رب کا ارشاد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی لمٹ نہ ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ ہزاروں سال سے یہ ذکر جاری ہے، آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اللہ کا ذکر جتنا ہونا تھا ہو چکا، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ نسلوں میں یہ ذکر جاری رہے گا، ذکر ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کی صدائیں تا قیام قیامت جاری رہیں گی، سبحان اللہ کی صدائیں تا قیام قیامت جاری رہیں گی، الحمدللہ کی صدائیں تا قیام قیامت جاری رہیں گی۔ ساری کائنات مل کر اگر یہ تصور بھی کرنا چاہے کہ اس ذکر اور شکر کی کوئی انتہا ہے تو کوئی انتہا نظر نہیں آئے گی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اکیلا حسین وہ ذاکر ہے پوری کائنات میں جس نے کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کر کے بتایا، اور یہ تلاوت قرآن صرف میرے مسلک کی کتابوں میں نہیں لکھا، بزرگ اکابرین علماء اہل سنت نے لکھا۔ حتیٰ کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں، جب انہوں نے حسین ابن علی کی تاریخ لکھنا شروع کی، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ شام والوں نے کٹے ہوئے سر کو تلاوت کرتے دیکھا تھا۔ حیران تھے یہ فضا میں قرآن کی آواز کیسے گونج رہی ہے، پتہ چلا یہ حسین کے خشک لب ہل رہے ہیں۔ تسبیح کا سلسلہ جاری ہے، تقدیس کا سلسلہ جاری ہے، تحلیل کا سلسلہ جاری ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے۔ یزید کی بھول تھی، وہ سمجھ رہا تھا میں نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا، کوئی ذاکر روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ حسین کے کٹے ہوئے سر نے تلاوت کر کے بتایا کہ قرآن بھی باقی ہے، ذاکر قرآن بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، اہل بیت بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، عطرت بھی باقی ہے، اور جو ان دونوں کو تھامے گا اس کی نجات کا ضامن حسین ابن علی۔ اگر دیکھنا ہے قرآن اور اہل بیت کیسے ایک ہوتے ہیں تو ذرا نو کے سینا کی بلندی پہ حسین کو دیکھ لو۔ قرآن بھی ہے، عطرت بھی ہے، قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، قرآن بھی ہے، ذاکر قرآن بھی ہے، قرآن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، قرآن بھی ہے اور وارث قرآن بھی ہے، دونوں ایک ساتھ نظر آ جائیں گے۔ حسین ابن علی نے جیسے ذکر کر کے بتایا ویسے کسی نے ذکر نہیں کیا، اسی لیے اللہ نے بھی حسین کو جو تحفے دیے وہ عجیب ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا۔ کوئی ذاکر حسین جیسا نہیں، جب کوئی ذاکر حسین جیسا نہیں تو رب نے بھی پھر جیسا ذکر حسین کا کیا ویسے کسی کا نہیں۔ ہماری کتابوں میں روایت موجود ہے، مقتل الہوف میں موجود ہے، کامل الزیارات میں موجود ہے، اور علماء اہل سنت نے بھی مختصراً کچھ ملتے جملے نقل کیے ہیں کہ جب مولا حسین کی ولادت مبارکہ کا پہلا سال تھا، ابھی حسین ابن علی ماں کی گود میں 1 سال کے ہیں، آسمان سے فرشتوں کا نزول شروع ہوا۔ میں نے کہا تفصیلی روایت ہمارے پاس، مختصر روایت علماء اہل سنت کی کتابوں میں مل جائے گی۔ ہر فرشتہ آتا تھا، کیا کرتا تھا؟ رسول کو حسین ابن علی کے غم میں پرسا دیتا تھا۔ یہ واقعہ کربلا کو 50-60 سال کا عرصہ ہے، 50-55 سال ہے واقعہ کربلا کے رونما ہونے میں۔ اس سے پہلے 4 ہجری یا 5 ہجری کی اگر ولادت دیکھیے
تو 55 سال بعد واقعہ رونما ہونا ہے. پہلے سے فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں. اور ہر فرشتہ اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی خاک لیے آتا تھا. یا رسول اللہ یہ وہ خاک ہے جس پہ حسین کو ذبح کیا جائے گا، یا رسول اللہ یہ وہ خاک ہے جس پہ حسین کو قتل کیا جائے گا. روایت کا جملہ یہ ہے، بس یہ آخری جملہ اور تقریر کو سمیٹنے لگا ہوں. یہ شب بڑی عجیب شب ہے، یہ شب ذکر ہے، یہ شب عبادت ہے، یہ شب دعا ہے. اور ذکر حسین اس شب میں ذکر خدا ہے، کیونکہ حسین نے جس طرح رب کا ذاکر بن کر اپنے فریضے کو ادا کیا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. روایت کا جملہ سماعت فرمائیے، لم یبق فی السماوات ملک الا ونزل. کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، کونے کونے میں، خطے خطے میں، گوشے گوشے میں فرشتے کتنے ہیں. وہ کتاب جو شیعوں کے پاس بھی معتبر ہے، برادران اہل سنت کے پاس بھی معتبر ہے، نہج البلاغہ، جس کی شرح، جس پر حاشیے علماء اہل سنت نے بھی لکھے. ڈاکٹر محمد عبدہ کا حاشیہ اس پہ موجود ہے، ابن ابی الحدید معتزلی کی شرح موجود ہے، سینکڑوں شروحات جو علماء اہل سنت نے لکھی ہیں. خطبہ قاسعہ، مولا سے پوچھا گیا مولا فرشتے کتنے ہیں؟ کہا عدد التراب او اکثر، فرشتوں کی تعداد مٹی کے ذرات یا اس سے بھی زیادہ ہے. جتنے مٹی کے ذرات ہیں فرشتے اتنے یا اس سے بھی زیادہ. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسا فرشتہ باقی نہ رہا جس نے رسول کو مدینے کی گلی میں آ کر حسین کا پرسہ نہ دیا ہو. کتنے فرشتے ہیں؟ میرے مولا نے بھی تعداد نہج البلاغہ میں نہیں بتائی، کہ مٹی کے ذرات یا اس سے بھی زیادہ. آج تک سائنس نے وہ آلہ ایجاد نہیں کیا جو مٹی کے ذرات کی تعداد کو گن سکے. اگر اس سے زیادہ اگر گن بھی لیا، مولا فرما رہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. یعنی فرشتوں کی تعداد تم نہیں گن سکتے، لا تعداد فرشتے ہیں. وہ لا تعداد فرشتے نبی یہ فرما رہے ہیں ہر فرشتہ مدینہ کی گلی میں آیا، نبی کے حجرے میں آیا، خاک کربلا لے کر آیا، غم حسین میں روتا ہوا آیا، نبی کو پرسہ پیش کرنے آیا. آپ سب نے سنا ہے، گفتگو میری مکمل ہو گئی، آپ سب نے سنا ہے، زندگی بھر سنا ہے، مجلسوں میں سنا ہے، خطاب میں سنا ہے، موعظے میں سنا ہے، نصیحت میں سنا ہے کہ اللہ نے جو فرشتے خلق کیے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے، وہ بھی نوری سال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر رہے ہیں. ہزاروں سال سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں. ہزاروں سال سے الحمدللہ 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 کر رہے ہیں. سینکڑوں سال ہو گئے سبوحن 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 کی صدا بلند ہے. ہزاروں سال ہو گئے قدوسن 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 کی صدا بلند ہے. ہزاروں سال ہو گئے یا حنانو یا حنانو یا حنانو یا حنان کی صدا بلند ہے. ہزاروں سال ہو گئے یا منانو یا منانو یا منانو یا منان کی صدا بلند ہے. ہزاروں سال ہو گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تحلیل کی صدا بلند ہے. ہزاروں سال ہو گئے قیام میں ہے تو رکوع میں نہیں جا رہا، رکوع میں ہے تو سجدے میں نہیں جا رہا، سجدے میں ہے تو سر نہیں اٹھا رہا، بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہی ہوا ہے، کھڑا ہے تو بیٹھتا نہیں ہے. ہر ایک ہی حالت میں ہے. کوئی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، کوئی اپنے ذکر کو ترک نہیں کرتا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. لیکن نبی نے عجیب کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. زبان نبی سے، عصمت کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہے. کوئی فرشتہ ایسا نہ تھا، کوئی فرشتہ ایسا نہ تھا جس نے آسمانوں کو چھوڑا نہ ہو اور مدینے کی گلی میں میرے حجرے میں آ کر حسین کا پرسہ نہ دیا ہو. سمجھو حسین کتنا بڑا ذاکر ہے. جو سجدے میں تھا اس نے سجدہ چھوڑا یا رسول اللہ حسین کا پرسہ. جو رکوع میں تھا اس نے رکوع چھوڑا، حسین کی مجلس میں آ گیا. جو تسبیح بلند کر رہا تھا تسبیح کو چھوڑا، حسین کی مجلس میں آ گیا. فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جملہ بدل دوں، رب اگر تحفہ دینا چاہے اپنے سارے ذاکروں کو حسین کے ذکر پہ لگا دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی، یہ شب ذکر ہے،
یہ شب شہیدہ ہے۔ آج کی رات عجیب رات ہے۔ کل کی جو رات ہوگی وہ شام غریبہ ہوگی، آج کی جو رات ہے وہ شب شہیدہ ہے۔ آج کی رات شروع ہونے سے قبل جب 9 محرم کی آخری ساعتیں تھیں، آخری لمحے عصر گزر جانے کے بعد مغرب سے پہلے کا جو وقت تھا، اس میں حسین ابن علی نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا۔ ایھا الناس، لوگو، حل تعرفوننی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ مجھے جانتے ہو؟ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جواب سامنے سے یہ آیا، نعم، ہاں ہاں ہم جانتے ہیں، انت ابن رسول اللہ وصبتہ، آپ اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ اللہ کے رسول کے نواسے، آپ نواسے رسول ہیں۔ حل تعلمون ان جدی رسول اللہ، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے نانا میرے رسول اللہ ہیں؟ کہنے لگے نعم نعم، ہاں ہاں ہم جانتے ہیں۔ حل تعلمون ان جدتی خدیجۃ الکبریٰ، کہ تم جانتے ہو میری نانی کا نام خدیجہ ہے؟ کہا ہاں ہاں ہمیں معلوم ہے۔ حل تعلمون ان امی فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، کیا تم جانتے ہو میری ماں فاطمہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے؟ حل تعلمون ان ابی علی ولی کل مؤمن و مؤمنہ، کیا تم جانتے ہو میرے بابا علی جو ہے ہر مؤمن اور مؤمنہ کے ولی ہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ حمزہ میرے بابا کے چچا ہیں؟ کیا تم جانتے ہو جعفر طیار میرے چچا ہیں؟ کیا تم جانتے ہو یہ امامہ جو میرے سر پر ہے یہ رسول اللہ کا امامہ ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ تلوار جو حمائل کیے میں آیا ہوں یہ رسول اللہ کی تلوار ہے؟ ہر شخص نے کہا کہ ہاں ہاں ہمیں معلوم ہے یہ امامہ رسول اللہ کا ہے، یہ تلوار رسول اللہ کی ہے۔ اور وہ حسین جس کے بارے میں رسول نے یہ کہا ہو حسین منی و انا من الحسین، کیسے ہو سکتا ہے اسے کوئی نہ پہچانے؟ لیکن یزیدیوں کا ستم دیکھیے، کہنے لگے وَنَحْنُ غَيْرُ تَارِكِيكَ حَتَّى تَذُوقَ الْمَوْتَ عَطَشًا، ہمیں سب پتہ ہے، یہ ساری نسبتیں ہمارے علم ہے، لیکن جب تک تو پیاسا نہ مارا جائے ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حسین نے یہ خطبہ دیا، یزیدیوں نے جب جواب دیا تو علی کی بیٹی بلک بلک کے رونے لگی ہے، زینب کبریٰ کی چیخیں بلند ہو گئی، سکینہ کی چیخیں بلند ہو گئی۔ یہ جملہ تھا ہی ایسا، ہم تجھے اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک تو پیاسا نہ مارا جائے۔ یہ 9 محرم کا دن اس خطبے پر تمام ہوا ہے۔ جب بیویوں نے بلک بلک کے رونا شروع کیا، عباس کو دیکھا حسین ابن علی نے، کہا لعمری سکتاہن فلیکثر بکاؤہن، عباس میری قسم ہے انہیں چپ کرا دو، انہیں آگے بہت رونا ہے۔ اب زندگی بھر کے لیے رونا ہے انہوں نے، اب ساری زندگی حسین کا ماتم کریں گی، کہو میری زندگی میں میرے سامنے نہ روئے۔ وقت وہ آغاز ہوا جسے شب عاشور کہتے، عاشور کی شب آ گئی۔ یہ ان شہیدوں کی شب ہے جو آج سلامت ہے لیکن کل کوئی باقی نہ بچے گا۔ آج بہنوں کے بھائی موجود ہیں، کل کوئی سالم نہ رہے گا۔ آج ماؤں کے بیٹے موجود ہیں، کل کوئی موجود نہ ہوگا۔ خاک کربلا پہ لاشیں پڑے ہوں گے، کچھ وقت ایسا بھی گزرے گا پھر صرف دھڑ نظر آئیں گے، سر بھی نظر۔ یہ عجیب رات ہے شب عاشور۔ حسین ابن علی نے مہلت لی ہے نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، عبادت کے لیے۔ عزاداروں جب مہلت لے لی حسین نے تو سب کو جمع کیا کہ آ جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ یہ شب عاشور کے وہ تاریخی واقعات ہیں جو ہر ایک نے لکھے ہیں۔ جب سب جمع ہو گئے تو حسین نے کہا میں جانتا ہوں تم سے بہتر کوئی نہیں، تم سے افضل کوئی نہیں، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ میں تمہیں اتنا بتا دوں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جاؤ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں نے اپنی بیعت تم پر سے اٹھا لی، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یعنی قیامت کے دن بھی حسین ضامن ہے، چلے جاؤ۔ کہنے لگے کہ ہم کیسے چھوڑ کر چلے جائیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اپنے بڑے کو چھوڑ دیا، اپنے آقا کو چھوڑ دیا، اپنے مولا کو چھوڑ دیا، اپنے سردار کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو لے کے چلے جاؤ تاکہ لوگ کہیں کہ حسین نے اجازت دی تھی، بس یہ سننا تھا۔ تڑپ کر سب سے پہلا جملہ عباس نے کہا مولا خدا وہ دن نہ دکھائے ہم آپ کو چھوڑ کر چلے۔
مولا کبھی ایسا نہ ہو آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے جائے۔ ہر ایک کی آواز عباس کے بعد بلند ہوئی، مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ اولاد عقیل کو دیکھا، کہا مسلم ابن عقیل نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی ہے، یہ قربانی قبول ہے، جاؤ یہی قربانی تمہارے لیے کافی ہے، میں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ۔ کہنے لگے مولا یہ نہیں ہو سکتا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ سے بے وفائی کر کے کہاں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ جعفر طیار کی اولاد نے اپنی وفا کا یقین دلایا۔ ایسے میں مسلم ابن اوسجہ نے کہا مولا جب تک میرا نیزہ سالم ہے دشمن کے سینے میں انی ٹوٹے گی، جب تک میری تلوار سالم ہے میں لڑتا رہوں گا، مولا اگر اسلحہ باقی نہ بچا میں پتھر سے آپ کے دشمنوں کو ماروں گا، آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ سعید ابن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے، رو کر کہنے لگے مولا کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، اگر مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کر کے جلایا جائے پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، 70 مرتبہ ایسا کیا جائے میں ہر مرتبہ گلا حسین پر مولا ہم چھوڑ کر نہیں جائیں گے، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہر شخص اپنی وفا کا یقین دلا رہا ہے۔ بشیر حضرمی ایک شخص ہے، خبر دی گئی، بیٹے نے آ کر خبر دی بابا میرے بھائی کو رے میں تہران کے قریب ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا، بابا کیا کیا جائے۔ باپ نے خبر سنی بیٹے کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا ہے، روتے ہوئے کہا کاش میں زندہ نہ ہوتا، کاش اپنے بیٹے کی گرفتاری کی خبر نہ سنی ہوتی۔ حسین ابن علی نے یہ جملہ سنا کہ بشیر میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ اپنے بیٹے کو جا کر چھڑاؤ۔ کہنے لگا یا سیدی و مولائی لئن اکلت السباء حیا، مولا اگر درندے مجھے زندہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے ما فارقتک، میں کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جب اصحاب کا یہ عالم ہے، جب انصار کا یہ عالم ہے تو بنو ہاشم کا کیا انداز ہوگا، قاسم کا کیا انداز ہوگا، اون محمد کا کیا انداز ہوگا، علی اکبر کی وفا کیسی ہوگی، عباس کی وفا کیسی ہوگی۔ قاسم سے بھی آج ہی کی رات پوچھا قاسم بیٹے یا بنی یا قاسم کیف الموت عندک، قاسم بیٹے موت کیسی لگتی ہے۔ یہ 13-14 سال کا قاسم ہے، یہ سن بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، لیکن جملے سنیے یا اما الموت عندی احلا من العسل، چچا جان مجھے موت شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے۔ ہر ایک کے سامنے موت ہے لیکن کوئی موت سے گھبرا نہیں رہا، ہر ایک نے اپنی وفا کا یقین دلایا۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، گریہ کیجئے گا یہ جملہ سن کر۔ وہ جو بول سکتے تھے بولے، جسے بولنا نہیں آتا تھا اس نے خشک زباں پھیر کے بتا دیا اصغر بھی موت سے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ یہ کیسے ہیں حسین و اولاد حسین، یہ کیسے ہیں حسین و اصحاب حسین۔ موت سب کی نگاہوں کے سامنے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہٹتا ہے۔ ہر ایک ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے۔ یقیناً زینب کہہ رہی ہوں گی اون محمد کل جان ماموں پہ نچھاور کرنی ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہوگی۔ ام لیلہ اکبر سے کہہ رہی ہوں گی اکبر بیٹے تجھے دودھ نہ بخشوں گی اگر گلا اپنے بابا پہ نہ کر۔ ہر ماں ہے جو تیار کر رہی ہے اپنے لخت جگر کو۔ عزادارو عجیب جملے ہیں، مقتل کے جملے۔ ایک روایت تاریخ نے لکھی، ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے رات کے ایک پہر میں دیکھا حسین اپنے خیمے سے نکلے، بس چند دقیقوں کی زحمت سے مصائب تمام ہو گئے۔ حسین اپنے خیمے سے نکلے، میں جیسے ہی حسین کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں فوراً حسین کے پیچھے چل پڑتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے مولا کدھر جا رہے ہیں، کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی خطرہ حسین کو نہ ہو۔ حسین کے پیچھے چل رہا تھا، اچانک ہی میں نے دیکھا سادات سے معذرت کے ساتھ، یہ جملہ بڑا رلانے والا جملہ ہے، بڑا غضب کا جملہ ہے، میں نے دیکھا حسین جھک کر خاک کربلا سے کچھ چن رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ کانٹے چن رہا ہوں، کل میرے بچے دوڑ
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ بڑی قیامت کی شب ہے، یہ بڑی عجیب شب ہے، جہاں حسین عبادت کر رہے ہیں وہ کانٹے بھی سمیٹ رہے ہیں۔ میرے بچے کل کو پریشان نہ ہو، میرے بچوں کو کوئی سختی نہ دیکھنا پڑے۔ میں کہوں گا مولا آپ کانٹے سمیٹ رہے ہیں، ایک پورا تیر جو اصغر سے بڑا تھا وہ گلوں میں پیوست۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عجیب و غریب موسم ہے یہ، عجیب و غریب عالم ہے یہ، جہاں چاروں طرف گرمی کا سما ہے۔ دشت کربلا میں عجیب و غریب عالم ہے، اس ماحول میں بھی عبادت جاری ہے۔ زینب کبریٰ نے ایک لمحے کو بلایا، کہا اماں فضہ ذرا میرے ماجائے حسین کو بلا دیجئے، آخری جملہ ختم ہو گئے مصائب، میرے ماجائے حسین کو بلا دیجئے۔ حسین ابن علی جیسے ہی اپنی بہن زینب کے خیمے میں پہنچے، دیکھا کہ زینب بال کھولے بیٹھی ہے، بلک بلک کے رو رہی ہے، کہ میرے ماں جائے ذرا خاک کے کربلا پہ بیٹھ جاؤ۔ حسین خاک پر بیٹھے، زینب نے اپنا ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا۔ اے میرے ماں جائے، لگتا نہیں کہ اب تم بچو گی۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ زینب کا صبر بھی عجیب صبر ہے، جس سے یہ رات نہیں گزر رہی۔ مجھے نہیں معلوم جب سب چلے گئے تھے، جب سب کے سب شہید ہو گئے، اکیلا حسین اپنے رہوار کے ساتھ کھڑا تھا کہ صبح عاشور سے لے کر عصر تک ہر ایک کو میں نے سوار کرایا، کون ہے جو مجھے سوار کرائے؟ اچانک ہی تاریخ نے لکھا علی کی بیٹی رہوار لیے آگے بڑھی، آجا میرے ماں جائے، میں تجھے گھبرا